سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمادی ثانی کا مہینہ ہے، یار غار کا مہینہ ہے۔ والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جس کو جھولی پھیلا کے کہا تھا ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ محمد روزے میں لے کے جا رہا ہے، تو نے اتنے احسان کیے، تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میں اللہ ہی سے لے کے دوں گا۔ اللہ غنی۔ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا او میرے یارو، او میرے وفادارو، او میرے جانثارو، تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانوں والے عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں عشاء کی نماز کے بعد عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے آیا۔ حضور نے فرمایا عمر تو نے سنا کوئی نہیں، میں نے عشاء کے بعد نہیں کہا، میں نے فجر سے پہلے کہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ نظر پڑی، مسکرانے لگ گئے۔ صدیق اکبر آہستہ آہستہ صحابہ کے پیچھے چھپنے لگے۔ دوسرا مصلی سے اعلان ہوا، فرمایا جو اس وجہ سے نہیں اٹھ رہا کہ اس کے عملوں میرے کاری نہ پیدا ہو جائے، بے فکر اٹھ کے مجھے اپنا چہرہ دکھا، میں محمد اس کے عمل کی قبولیت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے کہ یا رسول اللہ مجھے دیر سے پتہ لگا، میں آج فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف کا دروازہ بجا کے اس کے مرض کی عیادت کر کے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ کھڑے تھے، حضرت عمر سے ران آ گیا، صفوں کو چیرتے آئے، حضرت صدیق اکبر کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہنے لگے مجھے پتا تھا یہ کام تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ دوسرا اعلان سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا۔ علماء اکرام نے لکھا اپنی باہیں صدیق کی بغلوں میں ڈال کے یوں کر کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے آج روزہ بھی رکھا ہوگا۔ اور جس کی آسمان کے فرشتے گواہی دیں وہ صدیق کی صداقتوں کی گواہی دے رہا ہے، تو بے ایمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ خدا تیرا بیڑا غرق کرے بے ایمان۔ پانی بھائی اللہ تجھے تباہ کرے گا جہاں بیٹھا ہے انشاءاللہ۔ نبوت کی زبان سے تیسرا اعلان ہوا، آپ نے فرمایا کوئی ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے صدقہ بھی دے دیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق کے کندھے پہ ہاتھ مارا، اٹھ مجھے پتا یہ کام تو نہیں کیا ہوگا۔ جی ابو بکر، یہ اللہ کے رسول یہ کام میں نہیں کیا ہے۔ کیسے؟ کہ کملی والے عشاء کی نماز کے بعد جب میں لیٹا پھر رات کی تنہائی میں اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، یا اللہ کے پیارے نبی میرے بیٹے کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر، میرے بیٹے کا بیٹا بھی اٹھ گیا اور دادے کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہو کے تہجد پڑھنے لگ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قبلی والے میرا پوتا بھی تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، یا اللہ میرے بچوں کو بھی مسجد کی راہ دکھلا دے، یا اللہ ہماری اولاد کو بھی مسجد کا راستہ دکھلا دے، ہمیں بھی رات کو تہجد کی نماز میں اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تہجد کے سجدے میں گیا نماز میں، میرا بچہ بھی پوتا سبحان رب الاعلیٰ کہہ رہا تھا، وہ پڑھا رہا، میں نے سلام پھیرا، میں نے بیوی سے اشارہ کیا، میں نے کہا 2 روٹیاں پکا، ننھی سی جان ہے بھوک لگ رہی ہوگی۔ میری بیوی نے 2 روٹیاں پکائی، میں بچے کو 2 روٹیاں دے کے پوتے کو میں مسجد کی طرف چلا، میں نے کہا بیٹے اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں آ جانا، میں خدا کے گھر میں جا رہا ہوں حضور کی زیارت کے لیے، اللہ کرنے کے لیے۔ کہ جب میں گھر سے باہر نکلا میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے پیچھے سے میرے کرتے کے دامن کو کھینچا اور چیخ مار کے رو کے کہنے لگا ابو بکر اتنی بھی بے خیالی کیسی، ساری رات ہو گئی تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں، ابو بکر تجھے پتہ ہی نہیں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں نے اپنا پلہ چھڑایا، میں نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، تجھے کیا پتا صدیق کے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ کہ صدیق اکبر کہنے لگے قبلی والے پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟
اس نے کہا صدیق خدا کی قسم اگر میں تیرے دروازے پہ نہ آتا میرے تو تیرے دروازے پہ ہجرت کی رات مکے کے در یتیم کو بھی کھڑا دیکھا ہے۔ صدیق کہنے لگے بس میری جان نکل گئی۔ میں اندر گیا اور اندر جا کے میرے اپنے پوتے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پہلی روٹی کا آخری لقمہ چل رہا تھا۔ میرے پوتے سے کہا بیٹے آج ایک روٹی پر گزارا کر لے، آج اللہ کا مہمان دروازے پر آیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا پوتا مان گیا۔ میں روٹی کملی والے لی اور اس کی جھولی میں ڈال کے میں آ گیا۔ کملی والے وہ دور تک دیکھ کر رو رو کے میرے لیے دعا کرتا رہا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میرے یوں کر کے جھانکا، حضور کا چہرہ مبارک آنسوں سے بھرا پڑا تھا۔ صحابہ رو رہے تھے کہ میں روتے روتے میں بیٹھنے لگا۔ حضور نے یوں کر کے اپنا چہرہ اٹھایا، فرمایا صدیق کیوں بیٹھ رہا ہے؟ تجھے تو دیکھ کے میرے پیچھے جبرائیل بھی کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے صدیق آج تجھے ایسا اللہ کے راستے میں روٹی کا صدقہ کیا، آسمان کے فرشتے بھی جھوم گئے، خدا خوش ہو کر آج اللہ تجھے سلام کہہ رہا۔ 27 صفر اور ستمبر کا مہینہ تھا تو 622 عیسوی تھی۔ تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل ثور۔ تو ابو بکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، پہلے وہاں چلتے ہیں، تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل۔ پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ جائے۔ تو یہ کوئی مکہ سے غار ثور 3 میل تو آپ ایسے جا رہے تھے ایسے۔ ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح۔ تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے۔ تو ابو بکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل ثور ایسے سیدھا پہاڑ ہے ایسے۔ میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا۔ تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ خود اندر گئے، ایسے اس کو ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دیے، سوراخ باقی بچ گئے۔ تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کی، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑیں، اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لی، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل ثور پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غار کا دہانہ بڑا ہے، ایک بیل ہو گیا، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دیے، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی،
تو ان کے جانے سے پہلے 2 کام ہو چکے تھے. تو وہ کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا. تو کیسا علم تھا، ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ اس سے آگے کوئی نہیں. تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے ادھر گھس گئے، بے وقوف کہاں لے کے آ گیا. اب ابو بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا. تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی. تو قرآن ابو بکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے. لا تحزن، لا تحزن. قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون، تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے انا لمدرکون، انا لمدرکون. 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے 2 نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ. وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ. رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے. اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے. تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون. انا میں غور کرو اور لام پہ غور کرو، ایک انا اور لام. اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں، آپ کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے. تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا. کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لیک کہ یا تسی پانی ڈوب جاؤ یا تو فرعون لتر مارے. لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو گے. تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئی. اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم، ابو بکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف. انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا. تو حزن اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے کے لیے، آپ کی اب آپ کا کیا بنا، اب میرے نبی کا کیا بنے گا. اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے. لا تحزن، کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا، انہیں فکر پڑ گیا نبی کی. تو انہوں نے کہا ان اللہ معنا، اور ان اللہ معنا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ. تو یہ یعنی اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں. سبحان، کیا کمال ہے. اور میں سوچتا ہوں کتنی پست عقل لوگ تھے، اتنے معجزے دیکھ کر 4 قدم چلے تو کہنے لگے اجعلنا الہا کما لہم آلہہ. یعنی بالکل ہی بدھو تھے. اور اللہ کے نبی فوت ہوئے. ابو بکر کا خطبہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. وہ کہہ رہے ہیں اجعلنا الہا کما لہم آلہہ. موجودگی یہ انبیاء، 2 انبیاء کی موجودگی، اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جس کو مالاحل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں۔ آج کے درس میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل وزیر النبی المصطفیٰ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کیونکہ حضور کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ سیدنا ابی بکر جو ہیں، یاد رکھیں ان کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابی بکر ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ آپ کے والد جو ہیں ان کا نام عثمان ہے، اور ان کی کنیت ابی قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ سلمہ ام الخیر ہیں۔ قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق ہے، اور 8ویں پشت میں وہ مل جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کان جوادن تقیا نقیا انہ ينفق الاموال فی سبیل اللہ۔ سیدنا ابی بکر گورے اور سفید رنگ کے آدمی تھے، چھریرا بدن تھا، بڑے خوبصورت تھے، اور آپ داڑھی مبارک پہ ہمیشہ مہندی کا خطاب لگاتے تھے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں اور مختلف گھروں میں ہیں، پھر سارے جمع ہو کے میرے پاس آ گئے۔ میں نے ایک راہب سے جو عیسائیت پر یقین رکھتا تھا اور ان کے مذہب کا ایک بہت بڑا یعنی عالم تھا، راہب تھا، اس کو جا کے خواب سنایا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا خواب مبارک ہو، ایک نبی آنے والے ہیں جو خاتم الانبیاء ہوں گے، اور آپ سب سے پہلے اسی پہ اسلام لائیں گے، اور ان کے دین کو آپ دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں میں سنتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی پیدا ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں تجارت کے ذریعے سفر میں آپ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں یمن گیا، وہاں ازدی عالم تھے بڑے مشہور، اتفاق سے وہ میرے سامنے آ گئے، مجھے کہا ٹھہرو۔ میں ٹھہر گیا، وہ کہنے لگے کہ انت من مکہ، تو مکے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ کہنا من قریش،
قریش قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں قریش سے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہاری شاخ جو ہے وہ بنو تیم ہے؟ میں نے کہا ہاں بنو تیم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ تم بے ادبی تو نہ سمجھو، میری مجبوری ہے کہ میں نے جو دیکھنا ہے تسلی کرنی ہے، آپ مہربانی کر کے اپنا قمیص ذرا اوپر کریں۔ تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے جب قمیص اوپر کیا تو میری ناف پہ اس نے ایک تل دیکھا، تو کہنے کا ہاں بالکل اب میری تصدیق ہو گئی، تم وہی ابو بکر ہو کہ اب نبی الخاتم کے آنے والا زمانہ ہے اور تم اس پر اسلام لاؤ گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد تم خلیفہ بنو گے اس کے بلا فصل۔ کہتے میں نے سن لیا ہاں بھی ہوگا، ایسے ہوگا، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مجھے بار بار خواب ایک نبی کے بارے میں آ رہے ہیں۔ اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت میں، حالانکہ اس وقت سرزمین عرب میں شراب اور شباب اور کباب اور زنا یہ تو فخر سمجھا جاتا تھا، یعنی لوگ مقابلہ کرتے تھے شراب پینے میں اور نعوذ باللہ زنا کرنے میں۔ لیکن ابو بکر جیسا خوبصورت آدمی لیکن جوانی میں کبھی آپ نے نہ شراب پی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی کسی گندی مجلس میں گئے۔ اسی زمانہ جاہلیت میں آپ نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنی نظروں کو پاک رکھا، اپنے عمل کو بھی پاک رکھا۔ اور اسی طرح یہ تاریخ کی مستند شہادت ہے کہ لم یسجد صنما قط، ابو بکر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے قبل۔ اور آپ کے والد جو تھے ابی قحافہ، نام ان کا عثمان تھا، کنیت ابی قحافہ تھی، تو وہ بڑے بت پرست تھے۔ تو ایک دن ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ابا پکڑ کے لے گئے اپنے اس خاص کمرے میں جہاں انہوں نے اپنا خدا رکھا ہوا تھا، اور جا کے اس کی عبادت کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس پہ پھولوں کے ہار ڈالتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پھر باہر نکل کر بڑی بڑی خیراتیں کرتے تھے۔ مجھے لے گئے اور مجھے مجبور کیا کہ ابو بکر چلو میرے کہنے پر تو ایک دفعہ میرے خدا کے آگے تو جھک کے دیکھو اور مانگ کے دیکھو۔ میں نے کہا اچھا اباجان ٹھیک ہے آپ جائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آج تنہائی میں آپ کے خدا سے باتیں کروں۔ حضرت ابی قحافہ جب چلے گئے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، تسلی کی کہ وہ چلے گئے گھر۔ میں آیا اور میں نے اس بت سے کہا دیکھو بات سنو، مجھے پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، تم خدا ہو تو مجھے کھانا کھلاؤ۔ فرماتے ہیں بھلا بت نے کسی کو کیا کھانا کھلانا ہے، یا اس نے کیا میری بات سننی ہے، یا کیا جواب دینا ہے؟ یہ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عقل میں پردے پڑ جاتے ہیں کہ بندے اپنے ہاتھ سے دیوتا بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، پھر اسی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھگوان بن جاتا ہے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں کمرے سے باہر نکلا، میں نے ایک اچھا خاصا بڑا وزنی پتھر ڈھونڈا، لے آیا اور اس کے سر پہ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، تم اگر خدا ہو تو اپنے آپ کی تو حفاظت کرو نا، کم از کم چلو بندوں کی حفاظت نہ کرو۔ میں نے پتھر مارا اور اس کو ریزہ کر دیا، سنت ابراہیم تازہ کر دی، فجعلناہم جذاذا الا کبیرا۔ اور اس کے بعد میں دروازہ بند کر کے اس کمرے سے چلا گیا، چھپ گیا کہ والد ناراض ہوں گے۔ والد بڑے خوش کافی دیر کے بعد آئے کہ آج تو ابو بکر نے کمال کر دیا، میرے بھگوان کا اثر ہے کہ ابو بکر کو اس نے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا ہے کہ ابھی تک وہ کمرے سے نہیں نکلے۔ جب آئے کمرہ کھولا دیکھا تو خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ یعنی آدمی ایمان سے کہیں خدا کے حرم میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو، مولوی مکی مدنی کی بات کو چھوڑو، کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا ہے کہ جو ٹوٹ پھوٹ جائیں وہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہوتے ہیں؟ جن بتوں کو آدمی خود بنائے، میں نے خود ہانگ کانگ میں، قاری طیب صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو جلسوں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا چلو آدمی یہ کوئی بازار شدار دکھاؤ یار، تھوڑی موڑی شاپنگ واپنگ کریں۔
تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پلاسٹک کے خدا بنے ہوئے، بڑے بھی چھوٹے بھی درمیانے بھی، اور ان کے رسی ڈالی ہوئی ہے، خدا الٹے لٹکے ہوئے۔ جو خدا تم کو پسند ہو خرید لو، 10 روپے کا بھی ہے، 100 روپے کا بھی ہے، 1000 روپے کا بھی ہے، یعنی خدا بکتا ہے، مخلوق بیچتی ہے، اس کو رسی ڈال کے لپیٹ کے اور پھر اسی کو گھر میں سجا کے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کی پرارتھنا کرتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ یہ ان کے روکوا نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم اولیاء اللہ کو خود غسل دیتے ہیں، خود کفن دیتے ہیں، خود ان کی قبریں تیار کرتے ہیں، خود ان کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، خود ان پر جنازے پڑھتے ہیں، خود ان پر مٹی ڈالتے ہیں۔ یعنی جب اوپر ان کی میت تھی تو ہماری محتاج تھی، جب 2 میٹر نیچے چلے گئے تو اب حاجت روا اور مشکل کشا بن گئے۔ ہم بھی تو انہی کو سجدے کر رہے ہیں، انہی کی پوجا کر رہے ہیں جن کو خود ہاتھوں سے دفن کیا ہے، جن کے جنازے ہم نے خود پڑھے ہیں، جن کے لیے ہم نے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ اب ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، مدد کن از بحرکم آزاد کن۔ اسی طرح بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، بھی خود تو معین الدین چشتی دفن ہے نوین میں۔ تو یہ اصل میں اللہ کی ناراضگی ہوتی۔ ابو قحافہ نے جب دیکھا کہ خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے اور غصے میں بھرے ہوئے گھر آئے اور پوچھا ان کی والدہ سے کہ این ابی بکر، ابی بکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بات کیا ہے ابو کو اتنا غصہ کیوں؟ انہوں نے کہا کمال غصے کا، میرے خدا کو توڑ دیا۔ اب بندہ خدا کو توڑ دے، اب بھی عقل نہیں آئی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا جن کو بندہ توڑ دے۔ تو پتہ ہے کہ ابو بکر کی اماں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی قحافہ کی بات سنو، ابو بکر سے کوئی بات نہ کہنا، نہ غصہ کرنا، نہ ناراض ہونا۔ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا، میں حاملہ تھی 8 مہینے کی، تو میں مکے کی فلاں وادی سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبه فی السماء صدیق وَهُوَ لِلنَّبِيِّ صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ۔ نے کہا میں نے آواز سنی کہ اے اللہ کی بندی، یہ پکی بات ہے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور ایک نبی آئیں گے، یہ ان کا ساتھی ہوگا، ان کا رفیق ہوگا، ان کا دوست ہوگا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا ابی قحافہ ان لابنی ھذا لشان، میرا یہ بیٹا شان والا بیٹا ہے، اس کو کبھی کوئی بات نہ کہنا۔ ابو قحافہ بھی ٹھنڈے ہو گئے کہ اچھا یہ آواز تم نے سنی؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہ سنی۔ سیدنا ابی بکر میرے آقا کی سنیں، آقا فرماتی ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، لوگوں نے سوال کیے، جواب کیے، کوئی مطمئن ہوئے، کوئی مطمئن نہ ہوئے، الا ابا بکر۔ جب میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو بغیر کسی سوال کے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بغیر کسی تردد کے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اول من خطب فی الاسلام ابی بکر، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والا ابی بکر ہے۔